گھر سے بھی جنت کا راستہ جاوے، گھر سے جنت کا راستہ کس طرح جاوے؟ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ گھر والوں کے لیے اچھا ہونے کا مطلب یہ کہ گھر میں محبت اور پیار کا ماحول رکھتا ہو، گھر میں داخل ہو رہا سیدھے پیر سے سلام کر کے داخل ہو، مسکراتا ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ تھی کہ گھر والے جو کر رہے ہیں انہیں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، کپڑے دھلوانا ہے، صفائی ہے، آپ اثر لگ جاؤ جو ان کے ساتھ، یعنی گھر میں بالکل محبت پیار کے ساتھ ایک عام انسان کی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے۔ اب اگر کوئی پیارے نبی کی سیرت کے مطابق گھر میں رہ رہا ہے، بیوی کو محبت اور پیار سے دیکھ رہا تو ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ اسے بوسے لے رہا ہے بیوی کے تو اسے صدقے کا ثواب ملے گا، بچے کو اٹھا کے گود میں بوسے لے لیا اس پہ بھی ثواب ملے گا۔ ریح الولدی ریح الجنت، لڑکے کی خوشبو جنت کی خوشبو، بیٹی سے پیار کرا تو اس پہ ملے گا اسے ثواب۔ تو گھر سے جنت بن رہی کہ بھائی بن رہی نہیں، یا یہیں سبحان اللہ پڑھ کے بنے گی؟ نہیں، جنت وہاں بھی بن رہی۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ بالکل بھلے انسان کی طرف سے محبت پیار کے ساتھ گھر میں رہ رہا، اس کی عمر میں بھی برکت ہوگی، روزی میں بھی برکت ہوگی۔ عمر میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ ٹینشن میں نہیں مرنے کا ہے خام خواہی۔ جب گھر میں رہے گا تو ٹینشن کسے ہوگی؟ اسے ہوگی نہیں ہوگی ٹینشن ڈپریشن؟ جب دیکھتا رہے دوا ڈاکٹر سڑ کے مرے گا، یہ گھر میں بکھیڑا کرے گا۔ اور ایسے ہی روزی کی برکت ختم ہو جائے گی اگر گھر میں لڑا، یہ سوچے گا کسی نے کاروبار باندھ دیا، جب حق ہو جائے گا عامل کے بعد ارے کاروبار نہیں چل رہا، باندھ دیا کسی نے، پہلے تو بڑا اچھے سے چلے تھا، تیرا کرتا نکال، کرتا نکال کا پھر کیا ہوا، پھر جی باندھ دیا تو کسی نے۔ اس کا مطلب ہے کہ میری بھاوت جاوے گئی، ایلے سے کہ بھائی لڑا دیے کنجر نے، عامل نے۔ کاروبار کس نے باندھا؟ کسی نے خود باندھا۔ حدیث میں ہے کہ روزی جو ملتی ہے کمزوروں کی وجہ سے ملے، بچے ہیں، بیوی ہیں، ماں باپ بوڑھے، کمزوری کی وجہ سے ان کے دل توڑ رکھے اس نے کدے نے، کھلے گا اس کا کاروبار؟ کیوں بھائی؟ روزی میں برکت ہوگی اس کی، باندھ کون رہا ہے؟ خود ہی نہیں باندھ رہا ہے اپنی حرکتوں سے، اور کہہ رہا کہ جوڑنے باندھ دیا نا۔ گھر میں محبت پیار کا ماحول رکھیں گے، جنت تو بنی رہی ہے، دنیا ہی بن رہی، عمر میں بھی برکت، روزی میں بھی برکت، اولاد بھی نہیں اٹھے گی۔ اور اگر یہ دیکھا بچوں نے کہ ہمارا باپ چچا سے بہت لڑے، اور ہماری ماں تو چچی کے ساتھ روٹی کھا ہی نہیں سکتی اور تو چٹیا ہی کھینچے سیدھی، تو جب یہ نقشہ گھر میں دیکھیں گے تو بچے نیک ہو جائیں گے کیا؟ جو بڑوں کا ادب ہی نہیں ہونے کا، بڑوں کو سلامی نہیں کرنے کے۔ تو اگر ہم نے نیکی کی زندگی گزاری نبی کے طریقے پر تو دنیا میں بھی فائدہ، صحت بھی اچھی، روزی میں بھی برکت، اور اولاد بھی نیک۔ اور بھائی اگر ہم نے گھر میں بکھیڑا کرا تو کس کا نقصان ہے؟ جنت بنے گی؟ اور آج کل کے مرد کو تو گھر میں بکھیڑا ہی نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ یہ تو جب ہے جب سب کچھ کما کے اسے کھلا رہا ہے تب ہے اس کے ساتھ اس نے سلوک۔ اور آج کل کی صورتحال کیا ہے؟ آج کل کی صورتحال یہ ہے کہ نکاح کا مطلب ہی ڈکیتی ہے۔ نکاح کا مطلب گھر بسانے، ڈکیتی مارنی۔ نکاح کسے کہیں؟ نکاح تو اس چیز کا نام ہے کہ مسجد میں آ جاؤ، ہمارے آقا نے فرمایا اجعلوا النکاح فی المساجد، نکاح کہاں کرو؟ مسجدوں میں۔ اعلنوا النکاح، نکاح کا اعلان بھی کرو، سارے کے سارے آگے اکٹھے ہو گئے مسجد میں۔ اب کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ لڑکی سے اجازت لے لی، ایک جی وکیل صاحب موجود، ایک جی گواہ موجود، جی
ان کی موجودگی میں اس سے بھی قبول کروا لو. اس نے قبول کر لی. اب قبول کرنے کے بعد مہر کس کے ذمہ ہے؟ لڑکی کے لڑکے کے؟ بھائی کس کے ذمہ بتاؤ تو. لڑکے. مہر کون دے گا؟ لڑکا. گھر والی دے گی. ولیمہ کس کے ذمہ ہے؟ لڑکی. دعوت کون کھلاوے گا؟ لڑکا. لڑکا کھلاوے گا نہیں. ولیمہ لڑکے کے ذمہ ہے. گھر گرہستی کس کے ذمہ ہے؟ لڑکے. شوہر کے ذمہ ہے گھر والی کے ذمہ ہے؟ شوہر کے. بھائی بتاؤ بھائی. شوہر کا. بول بابو. ڈر لگ رہا. اب یہ تو ہے نکاح. نکاح ہوتے ہی مہر اس پہ واجب، دعوت اس پہ واجب، اور گھر گرہستی اس پہ واجب. چلے جا کر ڈکیت گھر اپنے. اس کا باپ پہلے ہی ٹھوک کر کہہ رہا میرے مہمانوں کو کھانا کھلا دیے. میں کیا مطلب؟ کما کے رکھا تو نے وہاں. کھلی ڈکیتی ہے، یہ دعوت نہیں ہے. کھلی ڈکیتی ہے. میں کیا مطلب؟ اسلام ہے گا یہ؟ اسلام نے لڑکی والے پہ دعوت رکھی ہے کیا؟ نہیں. بتاؤ بھائی. نہیں. اور گھر گرہستی کا سامان کس کے ذمہ ہے؟ کیونکہ کچھ نہیں، سارا لوٹ کے لے جاؤں گا تیرے گھر سے. ڈبل بیڈ بھی دے، مسہری بھی دے، صوفے بھی دے، اور واشنگ مشین بھی دے، اور پلیٹ اور چمچی بھی دے، اور ہنڈی اور پلیٹ سب کچھ دے. سب کچھ لوٹ کے لے جا رہا ڈکیت کہیں کا. اور مہر تو رو رہا بیٹھا ہوا مہر بھائی 10,000 نہیں 5 ہی کر لو بہت ہی. اور گاڑی لے جا رہا کھینچ کے 18 لاکھ کی اور 20 لاکھ کی. اسلام ہے گا یہ کہ بھائی دین ہے؟ یہ ڈکیت جائیں گے جنت میں؟ ایک جھٹکے میں جے شری رام بول لیں گے. یہ ڈکیتوں کی اولاد ڈکیت ہوگی، بہادر نہیں ہونے کی ہے. یہ کس نے کہا یہ اسلام؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ جو نہیں ہے اسلام جو ہم کر رہے ہیں. اگر اس نے یہ بکھیڑے کرے ہیں چلے جا گئے جنت میں. جا کے دکھا دے جنت میں. تیرے باپ کی جنت میں نبی کی ہے، نبی کے طریقے پر چلے گا تو جنت ملے گی. اپنی قوت بازو پہ کر شادی. تیرا ہو، ٹوٹی چارپائی تیری ہو، برتن تیرے ہوں، مسہری تیری ہو، واشنگ مشین تیری ہو، سائیکل تیری ہو. کیا مطلب دوسرے کے مال پہ دندنانا؟ کھلی ڈکیتی ہے. کھلا دیے میرے مہمانوں کو. بھائی کوئی انسانیت ہے؟ اگر میں مہمان امام صاحب کا کہ چلو وہاں کھاؤں گے دونوں جا کے روٹی، کسی اور کے یہاں لے کے پہنچ جا. یہ انسانیت ہے کیا کہ بھائی اپنے مہمان کو دوسرے کے یہاں لے کے پہنچ جانا؟ بٹ کہہ دے اپنے مہمانوں کو اپنے گھر کھلا. ولیمہ کھلا ہی نا، لے کے پہنچ گیا وہاں سینکڑوں کو. اب نہیں کہہ رہا خوش بھی کر دیا ہی نا. یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ کون سا اسلام ہے یہ تو انسانیت بھی نہیں ہے، رسمیں ہیں. کیونکہ کنجر رسمیں کر رہے تھے، چمار رسمیں کر رہے تھے، پنڈت بڑھیاں کر رہے تھے رسمیں. کرو ہم چلو تم ادھر کو ہوا ہو جی رکھی کیونکہ مال مل رہا بہت، گھر پورا بھر جا. اب بتا اس ڈکیت کو بولنے کا حق ہے گھر میں؟ ابے کنجر اس گھر میں بول رہا جہاں تیرا کچھ بھی نہیں ہے. جس پلیٹ میں تو کھا رہا بتا کس کی ہے؟ جس ڈبل بیڈ پہ بیٹھ کے کھا رہا بتا کس کا ہے؟ جس کرسی اور میز پہ کھا رہا کس کی ہے؟ یہ کپڑے تو نے پریس کے پہن رکھے کہاں دھلے؟ پریس کس کی تھی؟ واشنگ مشین کس کی تھی؟ کس کا ہے یہ مال سارا؟ اجے بول رہا اس گھر میں کمینہ. یہ کمینے جائیں گے جنت میں؟ شریف انسان جائیں گے جنت میں، نیک انسان جائیں گے، نبی کے غلام جائیں گے جنت میں. یہ نہیں جانے گے جنت میں. یہ نہ سمجھیے کہ جنت میں یہیں چلے جائیں گے اٹھ کے سبحان اللہ پڑھتے ہوئے مسجد میں سیدھے چلے جائیں گے. نہ، جنت میں گھوم کے جانا پڑے گا. گھر سے، بازار سے، گلیوں سے، گلیاروں سے، سب سے گھوم کے جانا پڑے گا. کبھی سوچے کہ مسجد سے سیدھا چلا جاؤں گا جنت میں؟ سیدھا نہیں جانے گا. یہاں تو مشق کر. اللہ کے سامنے جیسے یہاں نماز پڑھ رہا ہے مشق کر لے کہ اللہ موجود ہے. اللہ صرف مسجد میں ہی نہیں ہے بلکہ اللہ باہر بھی ہے. تو سڑک پہ اگر چل رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے تیری آنکھیں کہاں کام کر رہی. بڈھے کو بھی دیکھ رہا ہے جو داڑھی بات پھرتا لونڈی جھانک رہا، اسے بھی دیکھ رہا ہے. ایسا نہیں ہے. کسی وقت سوتا نہیں، اونگ آتی ہے اسے. اس نے صاف کہا
لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ اس سے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، ہر وقت بیدار ہے۔ ولا يؤوده حفظهما، اس کائنات کی حفاظت سے کسی وقت تھکتا نہیں ہے، نہ اکتاتا ہے، وہ ذرے ذرے پر نظر رکھے ہوئے ہے، کسی وقت بھی ہو، اور جو کچھ کر رہے ہیں نہ بھولتا ہے نہ چوکتا ہے۔ لا يضل ربی ولا ينسى، میرا رب نہ بھولتا ہے نہ چوکتا ہے، سب محفوظ ہے۔ تو اللہ نے کہا عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت پوری زندگی عبادت ہے۔ اللہ نے کہا بندے بنے رہو اور بندگی کرو، کہاں تک کرو؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی بندگی کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے، مرتے مرتے بھی بندگی کرنی ہے اس کی۔ یہی ہے جنت کا راستہ، یہی عبادت ہے۔ اس بندگی کا فائدہ کسے ہوگا؟ گھر میں اگر محبت پیار کا ماحول بنائیں گے تو کسے فائدہ ملے گا بھائی؟ اگر ہم حلال روزی کمائیں گے تو کسے فائدہ ہوگا؟ اولاد کس کی نیک اٹھے گی، صحت کس کی اچھی ہوگی، امن و برکت کس کی ہوگی، روزی کسے برکت والی ملے گی؟ اور بھائی اگر الو بن کر زندگی گزاریں گے تو گزار لو بھائی، روزی تو وہ سب کو دے رہا، الو کو بھی دے رہا، دے نہیں رہا بھائی، وہ تو کتے کو بھی دے رہا، گدھے کو دے رہا، سب کو دے رہا، ملے گی تمہیں بھی، کون منع کر رہا، کب منع کر رہا؟ وہ روزی سے ملے گی، لیکن ایک ہے برکت والی روزی۔ کون سی روزی بھائی؟ برکت، کون سی روزی؟ برکت والی۔ برکت والی۔ یہ جو برکت والی روزی ہے یہ بہت سویرے تقسیم ہو، یہ صبح صادق سے اذان سے پہلے تقسیم ہوئی۔ لمحے آسمانی دنیا میں آ جا، انہوں نے کہا بھائی جسے جو چاہیے لے لو، لے لو، برکت چاہیے روزی چاہیے لو، کاروبار چاہیے لو، کاروبار میں برکت چاہیے، ترقی چاہیے لو، صحت چاہیے لو، تندرستی چاہیے لو، مال چاہیے، مغفرت چاہیے، جنت چاہیے، اچھے رشتے چاہیے، نیک اولاد چاہیے، جو لو وہ میں دوں گا۔ اس وقت خود اللہ پکار رہا ہے آسمانی دنیا پر آ کر کے صبح صادق سے کچھ پہلے۔ اب اس وقت بنیے اٹھ گئے، وہ بھاگے پھر رہے کانپور کی طرف، جاٹ اٹھ گئے، چوہان اٹھ گئے، کنجر اٹھ گئے، چمار اٹھ گئے، بھاگ کے پھر رہے وہاں پہ۔ سو رہا تو کون سو رہا؟ کون سو رہا بھائی؟ مسلمان سو رہا۔ جو کسی نے کہا سوتی ہوئی قومیں جاگ اٹھی، بیدار مسلمان سوتا ہے، گہوارے قلب مومن میں ایک جذبہ ایمان سوتا ہے۔ ان کی تو نوجوان اور بچے اور عورتیں بھاگی پھر رہی، جا رہی کانپور تک صبح صادق سے پہلے ہی پہلے، اور یہ سو رہا پڑا ہوا، یہ اٹھ رہا 9 بجے اور 10 بجے اور 11 بجے اٹھ کے کہہ رہا اللہ برکت والی روزی ہے، گدھے اب ملے گی تجھے برکت والی روزی؟ اسے جب تقسیم ہو رہی جب کہاں تھا تم؟ اسے جاٹوں نے لے لی اس وقت، گوجروں نے لے لی اس ٹائم، گوجری اڑ گئی تھی، صحت تو انہوں نے لے لی، برکت تو انہوں نے لے لی۔ بھائی رب العالمین ہے وہ، رب المسلمین ہے وہ، کون ہے بھائی؟ رب العالمین۔ ایمان کی برکت سے، کلمے کی برکت سے جنت تو ملے گی، لیکن کتنے دن بعد ملے گی یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے ہم اگر نیکی بھری زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی آباد ہوگی اور آخرت بھی آباد ہوگی اور نسلیں بھی آباد ہوں گی۔ جنت یہ نہ سوچیں کہ مسجد میں سے ہی جائیں گے، جنت جائیں گے، جنت میں نہیں، جنت میں تو ہم گھر سے چلے جائیں گے، دکان سے چلے جائیں گے، اور ہم بازار سے چلے جائیں گے، گلیوں سے چلے جائیں گے۔ گلی میں ہم نگاہ بچا کے چل رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے لونڈیوں کو، کہاں جائیں گے بھائی؟ جنت میں جائیں گے۔ اور لونڈی جھانکتے ہیں، کہاں جھانک لے پھر، ملنے کی ہے نہیں تجھے، اور جھانک جھانک کے اپنے دل کا اور ستیہ ناش کر لے گا تو وہ کسی کے بھرے گا اس دل میں، کباڑے میں، گھر میں لڑے گا جا کے، پھر اگوا میں نے جیسی دیکھی تھی ایسی تو ہے نہیں ہے، اسے دیکھ کر کے ہاں لڑے گا آگے، تو ستیہ ناش کس کا ہوگا؟ اسی کا ہوگا، اسی کون کا ستیہ ناش ہوگا۔ اس لیے اللہ نے کہا تم اللہ پہ بھروسہ کر لو، نیکی کی زندگی گزارو، تمہیں اللہ شان امتیازی دیں گے، یہاں بھی سکون دیں گے، وہاں بھی جنت ملے گی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اور عبادت
ہم نبی کے طریقے پر زندگی گزار لیں. ہر کام کس کے لیے کریں ہم بھائی؟ اللہ کے لیے کرنے. ہو گئی عبادت. ہم تو کر نہیں رہے ہیں. عقیقہ ہم اللہ کے لیے کر لیں گے کیوں بھائی؟ اللہ کے لیے نہیں کرتے عقیقہ. ورنہ عقیقہ تو یہ ہے کہ جانور لیا ذبح کر 3 حصے کر دے، ایک دوستوں میں رشتہ داروں میں، ایک غریبوں میں، ایک اپنے گھر رکھ لے، ہو گیا عقیقہ. بچے کے سر بال مونڈ کے اس کے سر پہ زعفران مل دے، بالوں کی برابر سونا چاندی صدقہ کر دے، اس کی قیمت صدقہ کر دے، یہ عقیقہ ہے. باقی جو فہرست تیار کر رکھی اس نے کہ ساس آئے گی اتنے دے گی، سسر آئے گا اتنے دے گا، سالے اتنے دیں گے، سالیاں اتنے دیں گی، دوست احباب اتنے دیں گے، یہ جو اس نے پوری ڈکیتی کی لسٹ بنا رکھی ہے یہ عقیقے میں ہے. کھا کے چلے جا کر کوئی خیریت سے ٹینٹ لگا کے شروع میں بیٹھ جا اور بٹھا دے کسی کو رجسٹر لے کر، دیکھ کوئی چلا نہ جاوے، کھا کے چپکے سے جاتے ہوئے پوچھ لے اور یہ کھانا اچھا تھا کھانا. یہ بھی نہیں کہ کتنا کھایا میں نے، لیکن 50 کا کھایا 50 لے لے نا، رکھ کر جائے 500 کھایا 500. عقیقے ہو رہی کہ بھائی دعوتیں ہو رہی، ڈکیتیاں چل رہی، یہ نہیں جانے کی جنت میں. بھائی تمہیں 5 کی گنجائش ہے 5 کو کھلا دو، نہیں گنجائش ہے نہ کھلاؤ. کوئی زبردستی کر رہا تمہارے رٹ بجا رہا کوئی، ولیمہ ہے وہ ڈکیتی ہے. لڑکی والوں کا تو جہاں تاریخ رکھی گئی وہ اس بیچارے کی تو مصیبت ہی آ گئی. جہاں ہاں کر دی اس نے بس پھر تو اس کا گھر ایسا ملا اسے کہ ڈکیت بار بار پہنچ جاؤ اس کے گھر. اب اسے لے کے جا رہا، اب اسے لے کے جا رہا، اب اسے لے کے جا رہا. ایک جگہ تو ہم نے یہ دیکھا کہ تاریخ طے ہو گئی نکاح کی. اب سوچا اب کیسے لوٹوں، اس سے پہلے وہ جا رہا تھا اب کیسے جاؤں. بیچ میں نیا سال شروع ہو گیا، 2 جنوری آ رہی. بھائی نئے سال کے 2-4 پیکٹ مٹھائی کے لے کے پہنچ گیا 2-4 کو. نیا سال مبارک، نیا سال مبارک، نیا سال مبارک. اور لڑکی والے دیکھ کر اچھی مصیبت آئی ہے. اب یہ تو نیا سال مبارک کر کے 4-5 ڈبے لے کے پہنچ گیا 100-200 کے، اور اس بیچارے کے 50-100 خرچ کروا دیے. کیوں؟ اس نے انہیں سب کو ڈبے بھی دیے، کپڑے بھی دیے، پیسے بھی دیے، پھر کھانے بھی کھلائے، رشتہ داروں کو بھی اکٹھا کرا. اس کے 50-100 رگڑ دیے، اپنے 200 لے کے گیا بس مٹھائی کے ڈبے 2-4 لے کے چلا گیا. یہ کیا چیز ہے یہ؟ اللہ سب دلوں کا حال جانتا ہے، سب پتہ ہے اسے تم کیا کر رہے ہیں. اس لیے ہم طے یہ کریں کہ نیکی بھری زندگی گزاریں گے، پیارے نبی کے طریقے پر زندگی گزاریں گے تب جنت ملے گی. ورنہ ہیرا غیرہ نہ تو خیرن جانے گے جنت میں، یہ ڈکیت جائیں گے جنت میں. جنت میں وہ جائیں گے جو اللہ کے لیے قربانی دیں گے اور نبی کے طریقے پر چل کر زندگی گزاریں گے، وہ جائیں گے جنت. نبی کے طریقے پر جینا، نبی کے طریقے پر سونا، نبی کے طریقے پر کھانا، اور نبی کے طریقے پر معاملات، نبی کے طریقے پر معاشرت. ہمیں مزدوری کرنا سکھلایا کہ کیسے کرنی ہے، نوکری کرنی سکھلائی. ٹھنڈ ہو رہی نہیں تو میں اس کی بھی تفصیلات تمہیں بتاتا کس طرح بتایا ہمیں سب. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما لیں اور ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ پلٹ دیں، اپنی محبت سے آباد کر دیں. یہ تو دنیا کی محبت اتنی بھر گئی کہ ہر جگہ کہیں اخلاص سے نہیں کہیں بیٹھ سکتے ہیں، کہیں اگر کھانا کھونے کا نمبر پڑ گیا بس پھر تو ڈکیتی ہی ہے. بس لوٹ لیں گے اسے، دے جا پیسے یہاں سے. اب پوچھ بھی نہیں سکتا، ہوٹل میں تو پوچھ بھی لے گا، اپنی مرضی کا کھا بھی لے گا. یہاں نہ اپنی مرضی کا کھا سکے نہ پیسوں قیمت پوچھ سکے. ایسا وہ بنا رکھا ہے چاروں طرف. سب کیا ہے؟ رسمیں، سب رسمیں ہیں. رسم و رواج پر چلنے والے جنت میں نہیں جائیں گے، سنتوں کا اتباع کرنے والے جنت میں جائیں گے. اللہ ہم سب کو قبول فرما لیں. جیسے حضرت مولانا نے فرمایا تھا کہ ابھی عمر ہے، موقع ہے، زندگی ہے، مرنے سے پہلے ہم نے توبہ کر لی تو انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی. ہم توبہ کے کلمات کہہ لیں، اس کے بعد تھوڑی دیر اللہ کی یاد میں بیٹھ کر کے دعا کریں گے. پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. محمد رسول اللہ. آمنت باللہ آمنت باللہ وملائکتہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والیوم الآخر والقدر خیرہ والقدر خیرہ وشرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب من کل ذنب
وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ توبہ کی ہم نے توبہ کی ہم نے ہر گناہ سے ہر گناہ سے جو جان کر ہوا ہو جو جان کر ہوا ہو یا انجانے میں ہو گیا یا ہو انجانے میں ہو گیا ہو اللہ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما ہماری توبہ قبول فرما عہد کیا ہم نے عہد کیا ہم نے آئندہ جان بوجھ کر گناہ نہیں کریں گے کوئی گناہ نہیں کریں گے اور اگر کوئی گناہ ہو گیا تو کوئی گناہ ہو گیا تو بہت جلد توبہ کر کے یا ہم اللہ آپ کو منا لیں گے ہم آپ کو منا لیں گے یا اللہ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما ہماری توبہ قبول فرما توبہ پر ہمیں توبہ پر استقامت اور جماؤ عطا فرما اور جماع عطا فرما بڑے الفاظ کو کہنے سے ہم توبہ طائب ہو گئے ہیں نیکی بھری زندگی گزارنے کے لیے چند کام کر رہے ہیں ایک تو اس کی کوشش کرنی ہے کہ ہر کام سنت کے مطابق ہو جیسے ہمیں گھر میں داخل ہونا ہے تو سلام کر کے مسکراتے ہوئے داہنے قدم سے داخل ہو جائیں نکلیں تو کون سے بائیں بائیں سے کمرے میں کچن میں برآمدے میں اچھی جگہ جہاں بھی داخل ہو تو کون سے پیر سے اور نکلیں تو بائیں سے ٹوائلٹ میں کون سے بائیں سے بائیں سے ٹوائلٹ میں بائیں سے اور نکلیں گے دائیں سے دائیں سے رات کو لیٹیں تو سیدھی پہلے سیدھی کروٹ لیٹ جائیں بعد میں کوئی بھی کروٹ ہو لیکن کوشش یہی کریں اچھی چیزوں کا لین دین سیدھا داہنے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے ہے اگر کوئی بیڑی مانگے گٹکا کبیر تمباکو اس طرح کی کوئی مصیبت اگر مانگنے لگے تو اس کا پوچھ دکھا دو وہ جو اس کا پیکٹ ہے نا اس پیکٹ پہ لکھا ہوا اسے کھا لے سڑ کے مرے گا تو یہ دردناک موت آئے گی لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا ہانیکارک بھی لکھا ہوا دردناک موت بھی لکھا ہوا یہ سب لکھا ہوا اسے دکھا دے بابو کیوں سڑ کے مرے اسے کھا کے کھا جائے گا جنت میں چلے جا اللہ نے کیا کہا اے ایمان والو تم اچھی اچھی چیزیں کھاؤ جو میں نے تمہیں دی ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم اے ایمان والو جو اچھی اچھی چیزیں میں نے تمہیں دی ہیں وہ کھاؤ یہ سڑیں دی تمہیں کھانے کے لیے بادام کھاؤ پستے کھاؤ چلغوزے کھاؤ منقع کھاؤ کشمش کھاؤ اور کہ کاجو کھاؤ سونف کھاؤ مصری کھاؤ اچھی اچھی چیزیں کھاؤ نا یہ کسی نے کہا سڑے کھانے کے لیے اور اس کی سزا ایسی زبردست ہے کہ مرتے ٹائم تو کلوانی نصیب ہونے کا اسے اور زندگی ہی میں منہ چھوٹا ہو جائے اس کا بڑا لقمہ نہیں کھا سکتا اگر کہیں دو چار آدمی بیٹھ گئے اور بحث میں بڑے بڑے لقمے کھانے شروع کر دیے کھا لے گا یا بڑا لقمہ وہی نہیں کھلنے کا دے گا اور کہیں گول گپے کھانے پڑ گئے تو اس میں نہیں کھائے جانے گول گپے اچھے کھانے کھا ہی نہیں سکتا ہے قورمے بریانی ہے چٹپٹی چیزیں کھا لے گا جو اس پہ نہیں کھائے جانے سزا نہیں ہے تو کیا ہے بہت اچھی خاصی سزا ہے دنیا میں سزا ہو رہی جنت کی نعمت ہو تو کیا کھا دنیا میں ہی نہیں کھا سکتا ان چیزوں کو چٹپٹی چیزیں جی کر رہا ہے اس کا کھانے کو لے کھا کے دکھا دے ایسی مصیبت آ جاتی ہے اس تمباکو کھانے والے پہ گٹکے کھانے والے پہ ایسی مصیبت تو اسے سمجھا دو اگر کوئی مانگے تو سمجھا دو اسے کوئی ایسا نہ کرے بابو جوتے جو ہے کون سے ہاتھ سے لین دین کرنے ہیں الٹا جوتے الٹے ہاتھ سے اچھی چیزوں کا لین دین سیدھے ہاتھ سے پانی پینا ہو تو ہاتھ دھو کے سیدھے ہاتھ سے 3 سانس میں دیکھ کے بیٹھ کے سر ڈھانک کے بسم اللہ پڑھ کے پی لو کھانا کھانا ہو تو ہاتھ دھو کے دسترخوان بچھا کے بسم اللہ پڑھ کے شروع یہ ہے ایک پہلا کام اتباع سنت کا اہتمام دوسرا صبح شام کی تسبیح پہلے استغفار شریف ایک تسبیح پڑھو قرآن کریم کی تلاوت ہے روزانہ سورہ یاسین پڑھ کے جتنا پڑھا جائے گا آدھا پاؤ پون ایک جتنا بھی گنجائش ہو پڑھیں ترتیب سے پڑھیں تاکہ قرآن پورا ہو جائے چوتھا اللہ کی یاد میں بیٹھنا دل یہاں ہے بائیں جانب روزانہ صبح شام خاموش بیٹھیں اس کو یوگا کہتے ہیں ہندی میں کیا کہیں اسے ہندی میں اور انگریزی میں میڈیٹیشن انگریزی میں میڈیٹیشن اردو میں یاد اور عربی میں مراقبہ کہتے ہیں یعنی اللہ کی یاد میں بیٹھنا آنکھیں بند کر کے خاموش چپ چاپ بیٹھ جائیں اپنے کاموں سے ہٹ کر کے 20 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ جتنا بھی موقع ہو صبح ایسے ہی شام صبح شام اللہ کی یاد میں بیٹھنا مراقبہ کرنا یوگا کرنا یوگا ہم کیا کریں گے جتنا ہی کریں یوگ کی پتہ نہیں کتنا یوگا کرے آئے دن اس پہ وہی آوے نہیں آوے اس پہ
بھائی جس کا یوگا کرتا ہوگا شیطان کا یوگا کرے، وہ اس پہ وہی کرے، تو دیکھ مسلمانوں کو ویسے پٹ کریے، اب اسلام کے خلاف یہ قانون لے، اب یہ کر لے، اب یہ کر لے، وہ کر لے، کتنا یوگ کر رہا ہوگا جو اس پہ اتنے وہی کر رہی۔ اور مودی جی کے بارے میں آتا ہے جب وزیر اعظم نہیں تھے تو 8 گھنٹے یوگ کرے تھے، یہ سارے کے سارے پنڈت ہیں، یوگی ہیں، یہ خاندان چھوٹو بڑے اپنا، یہ اس کی بیوی تڑپ رہی بیچاری، مودی کی حدیث نے تو ماں باپ ہی چھوڑ دی، باپ پر گیا نہیں اس کے جنازے میں، یہ کیا کر رہے رات میں یوگا کرتے ہیں کئی گھنٹے، ہم کر لیں گے، جبکہ پتہ نہیں کس کا کر رہے ہیں، بھارت ماتا کا کر رہے ہیں یا ہنومان کے کر رہے ہیں، دیوی کا کر رہے ہیں، دیو کس کا کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کس کا کر رہے ہیں، لیکن ہمیں تو اللہ نے اپنے نام کے لیے کہہ رکھا، کیا کہا قرآن میں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو سب سے ہٹ کٹ کر، کیسے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کا ذکر کرو جی میں، یعنی اسے دل میں یاد کرو، یاد تو دل سے ہوتی ہے، آنکھوں سے ہوئے، یاد کا کنیکشن کس سے بھائی، دل سے یاد کرو اپنے رب کو، تو کسی نے کہا ہم جل رہے تھے اور بظاہر نشان تھا، دل کی لگی وہ آگ تھی جس میں دھواں نہ تھا، آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے، یعنی دل میانے عاشق و معشوق رمزیز، کرامن کاتبین ہم خبر نیز، یعنی ایسا رابطہ ہے چپکے کا کہ کرامن کاتب کو نہیں پتہ نہیں ہے، تو یہ ہے اللہ کی یاد میں بیٹھنا صبح شام تھوڑی دیر، اور 5واں کام ہے، پہلا تو اتباع سنت، دوسرا تسبیحات صبح شام کی، استغفار شریف، تیسرا قرآن کی تلاوت، چوتھا اللہ کی یاد میں بیٹھنا جسے یوگا کہتے ہیں، اور 5واں چلتے پھرتے بھی اللہ کا دھیان رکھنا کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے سچائی ہے یا سوچ ہے، تو سچائی، اور کبھی اگر موقع ہو تو بھائی مہینے میں ایک مجلس ہوتی ہے پہلی جمعرات کو، تو اس میں شریک ہو جائیں، یا کہیں اپنے جیسا آنا ہوا تو اس میں شریک، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے، توبہ پر استقامت مل جاتی ہے، توبہ پر جمنا آسان ہو جاتا ہے اچھی مجلسوں میں جانے سے، اللہ ہم سب کو قبول فرما لے، اب تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، اس کے بعد دعا کریں، آنکھیں بند کر لیں، گردن